باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 14۔ بحر کلزم کا عبور۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کے دوسری راہ لیں اور فی ہروت کے سامنے جو مجدول اور دریا کے درمیان بال صفون کے آگے ہے قیام کریں۔ تم سمندر پر اس کے سامنے اترو، اور فرعون بنی اسرائیل کی بابت کہے گا کہ وہ ملک میں گمراہ ہو گئے ہیں اور بیابان نے انہیں بند کر رکھا ہے، اور میں فرعون کا دل سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور اس سے اور اس کے سارے لشکر سے میرا جلال ظاہر ہوگا، اور سب مصری جانیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر پہنچی کہ لوگ بھاگ گئے، تو اس کا دل اور اس کے درباریوں کا دل ان کے بارے میں بدلا، اور وہ بولے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیل کو اپنی خدمت گزاری سے جانے دیا۔ سو اس نے اپنی گاڑی تیار کروائی اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور اس نے چنی ہوئی 600 گاڑیاں لیں اور مصر کی باقی سب گاڑیاں بھی، اور ان پر فوج کے سردار بٹھائے۔ اور مصر کے بادشاہ فرعون کا دل خداوند نے سخت کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، جبکہ بنی اسرائیل دست قادر سے نکالے گئے تھے۔ اور جب مصری ان کے پیچھے گئے تو انہیں سمندر کے کنارے پر اترے ہوئے پایا، اور فرعون کی سب گاڑیاں اور اس کے گھوڑے اور اس کا لشکر فی ہروت کے نزدیک بال صفون کے سامنے تھے۔ اور جس وقت فرعون نزدیک پہنچا، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھا کہ مصری ان کے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ بشدت ڈر گئے، اور بنی اسرائیل خداوند کے سامنے چلائے اور موسیٰ سے کہا، کیا مصر میں قبریں نہ ہونے کی وجہ سے تو ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے نکال لایا؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہمیں مصر سے نکالا؟ کیا یہ وہی بات نہیں جو ہم نے تجھ سے مصر میں کہی تھی کہ ہمیں مصریوں کی خدمت کرنے دے، کیونکہ ان کی خدمت کرنی ہمارے لیے بہتر تھی بنسبت اس کے کہ بیابان میں مریں؟ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کھاؤ، کھڑے رہو اور خداوند کی نجات دیکھو جو آج کے دن تمہیں ملے گی، کیونکہ جیسا آج تم مصریوں کو دیکھتے ہو، تم انہیں پھر ابد تک ہرگز نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہارے لیے لڑائی لڑے گا اور تم خاموش رہو گے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، تو میرے سامنے کیوں چلاتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ آگے چلیں۔ تو اپنا عصا اٹھا اور سمندر پر ہاتھ بڑھا، اور وہ 2 حصے ہو جائے گا، تو بنی اسرائیل اس کے بیچ میں سے خشکی پر گزریں۔ اور دیکھو، میں مصریوں کے دلوں کو سخت کروں گا، اور وہ ان کے پیچھے آئیں گے، اور فرعون اور اس کے سب لشکروں اور گاڑیوں اور سواروں سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ تو مصری جانیں گے کہ در حقیقت میں ہی خداوند ہوں، جبکہ میں فرعون اور اس کی گاڑیوں اور سواریوں سے جلال پاؤں گا۔ اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیل کے لشکر کے آگے آگے چلتا تھا، وہاں سے ہٹ کر ان کے پیچھے آ گیا، اور بادل کا ستون بھی ان کے آگے سے ہٹا اور ان کے پیچھے آ کر ٹھہر گیا، اور وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیل کے لشکر کے درمیان آیا، اور وہ مصریوں کے لیے سیاہ بادل تھا، پر بنی اسرائیل کے لیے دن کو روشنی دیتا تھا، چنانچہ وہ رات بھر ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور خداوند نے تند مشرقی ہوا کے ذریعے سے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کو پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزرے، اور ان کے دائیں اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے، گاڑیاں اور سوار سمندر کے بیچ میں آئے۔ اور صبح کے پہر میں خداوند نے آگ
اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور مصریوں کے لشکر کو گھیر لیا اور ان کی گاڑیوں کے پہیے رکے کہ وہ مشکل سے چلتی تھیں۔ تو مصریوں نے کہا، اسرائیل کے سامنے سے بھاگ چلو، کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کہ مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں اور سواروں پر پانی پھر آ جائے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا اور پھوٹنے کے وقت سمندر اپنی اصل جگہ لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا، اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا اور پانی واپس آیا اور فرعون کی سب لشکر کی گاڑیوں اور سواروں کو جو ان کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آئے تھے ڈھانپ لیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے اور پانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی، اور اسرائیل نے سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھی، اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، تو لوگ خداوند سے ڈرے اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔